شروع کریں گئے شروع خامسہ یہاں تک ساعت امسا کی ساعت تک سبق ہو گئی تھی. کہاں سے چلے گی؟ والکعب سے چلے گی. والکعب هو العزم الناتی. ٹھیک ہے نا. کعب اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ امام محمد کے نزدیک تو ظاہر قدم پر تسمہ باندھنے کی جگہ کے جوڑ کو کعب کہتے ہیں، اور لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ پنڈلی سے نیچے ابری ہوئی ہڈی کا نام کعب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کعب کسے کہتے ہیں؟ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ پنڈلی سے نیچے ابری ہوئی دو ہڈی کا نام کعب ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کعب هو العزم الناتی. کعب دو ابری ہوئی ہڈی ہے. کعب دو ابری ہوئی ہڈی ہیں، اور یہی صحیح ہے. یہی صحیح ہے. صاحب ہدایہ کے نزدیک اسی کو کعب کہتے ہیں، یعنی دو ابری ہوئی پنڈلی کے نیچے دو ابری ہوئی ہڈی کو کعب کہتے ہیں. ہوا صحیح، یہی صحیح ہے. صحیح سے مراد یہ کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ امام محمد کے نزدیک ظاہری قدم پر تسمہ باندھنے کی جگہ کے جوڑ کو کعب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے. یعنی کعب کیا کہتے ہیں؟ دو ابری ہوئی ہڈی، پنڈلی کے نیچے دو ابری ہوئی ہڈی، یہی صحیح ہے. وَمِنْهُ الْكَعْب، اور اسی لفظ سے کاعب مشتق ہے، یعنی اس کا معنی بھی پنڈلی کے ہیں. ٹھیک ہے نا. ترجمہ وَمِنْهُ الْكَعْب، اور اسی لفظ سے کاعب مشتق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھو آگے چل رہی سبق. قال والمفروض في مسح واسع مقدار ناسیہ وهو ربع الراس لما روی مغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتودع. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں فرض ہے، بس فرض ہے. ٹھیک ہے نا. بیان کرتے ہیں کہ فی المسح الراس، کہا ہے کہ سر کے مسح میں. ٹھیک ہے نا. مفروض فرض ہے، فی مسح الراس سر کے مسح میں کیا ہے؟ مقدار ناسیہ، مقدار ناسیہ. اور مقدار ناسیہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا ربع الراس، وہ چوتھائی سر ہے. ٹھیک ہے نا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فرض ہے سر کے مسح میں مقدار ناسیہ. مقدار ناسیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چوتھائی سر. تو اب کہتے ہیں سر کی مسح کی تعریف کیا ہے؟ تو تشریح میں یہ بتاتے ہیں. یہاں پر ہم نے تب ترجمہ پڑھ لیا کہ فرض ہے سر کے مسح میں مقدار ناسیہ، اور مقدار ناسیہ ربع الراس کو کہتے ہیں، یعنی چوتھائی سر کو کہتے ہیں. پھر اس کے آگے حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا تشریح میں بتا دوں مسح کہتے کسے ہیں. مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا. ٹھیک ہے نا. مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا، خواہ پانی کی طریق برتن سے لی ہو یا کسی عضو مغسولہ کے دھونے کے باقی رہی ہو، یعنی کسی عضو مغسولہ کو دھونے کے بعد باقی رہی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب مسح بھیگے ہوئے. چاہے وہ تم، اب اس میں کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہاتھ کا پانی بالکل سوکھ جائے تو تم دوبارہ مسح کے لیے گیلا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اگرچہ کسی عضو مغسولہ، یعنی جیسے ہم نے ہاتھ دھویا، اب ہاتھ کے دھونے میں دونوں ہتھیلی میں تری باقی ہے، تو لہٰذا ہم اس سے مسح کر لیں. تو کہتے ہیں یار خواہ پانی کے برتن سے لے لیا ہو الگ سے اگر سوکھ گیا ہو، اور یا کسی عضو مغسولہ سے. تو دونوں سمجھ میں آ گیا. مسح کسے کہتے ہیں؟ بھیگے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا، خواہ پانی کی طریق برتن سے لی ہو یا کسی عضو مغسولہ سے لی ہو. تو یہ مسح کی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اختلاف ہے نا. امام شافعی کے نزدیک ہے کہ وہ پھر سے ہاتھ گیلا کریں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر سوکھ جائے بالکل تو گیلا کر کے مسح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں سوکھا ہے تو ہاتھ کے دھوئے ہوئے پانی سے ہی ہتھیلی میں جو تری باقی ہے اس سے مسح کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں فرض ہے سر کے مسح میں مقدار ناسیہ. مقدار ناسیہ وہ ربع الراس، وہ چوتھائی سر ہے. لما رویہ، جیسے کہ روایت ہے مغیرۃ بن شعبۃ، مغیرہ بن شعبہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا آئیں. ٹھیک ہے نا. صباطۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. تو کہتے ہیں عطا صباطۃ قوم، ایک قوم کے کوڑے خانے پر. ٹھیک ہے نا. فبالا، اور آپ نے اس پر اس سے وہاں پہ استنجا فرمایا.